میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ جھکنے سے رشتے گہرے ہوتے ہیں تو جھک جاؤ، مگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں زندگی سے ڈر گئی ہوں۔ آج دل کی صرف سکون کو ہوتی ہے۔ رشتوں کا نام چاہے کچھ بھی ہو، قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ ہے وہ رائی کے دانے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچائے، آمین۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ دنیا کی تمام کامیابیوں کو موت سے ضرب دیں تو نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ زندگی والد کے ساتھ، والد کے بغیر۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رخصت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ صلح کی وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے، دنیا کی بہترین امت آپ ہیں، تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہے: قبلہ رخ بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزے کی طرف نظر کرنا، لباس کو پاک و صاف رکھنا۔ رزق بڑھانے کے 4 طریقے: تہجد، استغفار، تلاوت، صدقہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ ڈھال رکاوٹ ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں ہیں: احسان جتانا، دکھ دینا، ریاکاری کرنا۔ کون سا صدقہ افضل ہے؟ ابن سعد عباد کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ وضاحت: نل یا نلکا لگوا دینا، کنواں، تالاب وغیرہ کھدوا دینا جس سے لوگ اور چرند پرند پانی پی اور فائدہ اٹھائیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ کیا بات ہے صدقے کی! آدمی کے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ کسی شخص کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا صدقہ ہے۔ اس کا سامان سواری پر رکھنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنے میں ہر قدم پر صدقہ ہے۔ صدقہ و خیرات کے فضائل: گناہوں کا کفارہ، مال میں برکت، بری موت سے حفاظت، محشر کا ٹھنڈا سایہ، جنت میں خاص دروازے سے داخلہ۔
جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ ہے۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑا ثواب والا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور اس نے دے دیا، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ روزے کا بدلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔